سورہ الاعراف آیت نمبر 46 سے لے کے آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی و دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھوں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام قیامت کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گھڑتے رہتے تھے۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا تھا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اسے دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج، چاند اور ستارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ تم اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو، اور اللہ کو خوف سے اور طمع کرتے ہوئے پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت مینا سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ خوشخبری بھیجتا راہیل، دیکھا آپ نے؟ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا بے شک
ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں سے کافر چودھری کہنے لگے، بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری دی، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ عبادت کرتے تھے؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ ہود نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونچنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے۔ چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ چنانچہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اس کی قوم کے وڈیرے جنہوں نے تکبر کیا کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پردہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ پھر
انہیں زلزلے نے آ لیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں مردہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ تب صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ الحمدللہ۔